سل بنی اسرائیل، پوچھ لے اسرائیلیوں سے، کما آتیناہم من آیت بینہ، کتنے دے چکے ہیں آیتیں کھلی کھلی. ومن یبدل نعمت اللہ، جو بدل دے خدا کی نعمت یعنی ناشکری کرے، من بعد ما جاءتہ، بعد آنے کے، فإن اللہ شدید العقاب، پس بے شک اللہ سخت عذاب والا ہے. زین للذین کفروا الحیات الدنیا، خوبصورت دکھایا ان لوگوں کو جو کافر ہے دنیا کی زندگی. اللہ استغفر اللہ. کراچی میں ایک ڈی ایم ایل اے تھا، اس کو میں نے کہا کہ رافضی بت پرست ہے. مجھے کہا خدا کا خوف کرو، کیسی غلط بات کرتے. میں نے کہا رافضی بت پرست ہے، یہ اور ہندو ایک ہے. مجھے کہتے ہیں نہیں. میں نے کہا ابھی امام باڑے کو فون کرو، چلتے ہیں. خدا داد کالونی کے امام باڑے میں لے گیا تھا. اندر جو دیکھا نا، علی کا شبیہ، حسن کا شبیہ. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ جب باہر نکلا مجھے کہا خدا کی قسم یہ ہندوؤں سے بدتر. میں نے کہا آپ تو مان نہیں ہو، آپ کا خیال ہے کہ صرف یا علی اور یا رسول اللہ کا جھگڑا ہے؟ یہاں تو پورا مندر بنا ہوا ہے. آپ ان کے امام باڑوں میں آ کے دیکھیں ذرا. اب لوگ آئے سیاست کے زور سے انہیں مسلمان کرنا، یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے. اپنا ایمان و عقیدے کی خیر بناؤ. ہاں جو ایسے نہیں ہے وہ نہیں ہے. دنیا میں ایک شخص تھا مولانا مظہر علی، وہ تفضیلی رافضی تھا، صرف ایک شخص. اس نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے مدائح صحابہ، صحابہ کرام کی بزرگیاں اور شرافت ہے. اس ترتیب سے اول ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی. ایسا ہو تو یقینی تفضیلی ہے، اور تفضیلی علی تحقیق زیدیوں کی قسم ہے، وہ اہل سنت میں سے ہے. زین للذین کفروا، خوبصورت دکھایا ان لوگوں کو جو کافر ہیں، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی. ویسخرون من الذین آمنوا، اور وہ مذاق اڑاتے ہیں ایمان والوں کا. والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ، اور وہ لوگ جو تقوادار ہیں وہ ان سے اونچے ہوں گے قیامت کے دن. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہے بغیر حساب کتاب کے. کان الناس امتا واحدا، لوگ ایک ہی امت تھے، سارے لوگ ایک شریعت پر تھے نوح علیہ السلام کے زمانے تک. فبعث اللہ النبیین، بس بھیج دی اللہ نے پیغمبر، مبشرین خوشخبری دینے والے، ومنذرین عذاب سے ڈرانے والے. وانزل معهم الکتاب بالحق، اور اتارا ان کے ساتھ کتاب حق کے لیے. لیحکم بین الناس، تاکہ فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان، فیما ان مسائل میں، اختلفوا فی، جن میں لوگوں نے اختلاف کیا. یعنی کچھ زمانے کے بعد لوگوں میں اختلافات ہونے لگے تو اللہ نے انبیاء بھیجے، آسمانی کتابیں نازل کی اختلافات ختم کرنے کے لیے. وَمَخْتَلَفَ فِيهِ، اختلاف نہیں کیا اس میں، إِلَّا الَّذِينَ، مگر ان لوگوں نے، أُوتُوهُ، جن کو کتاب دی گئی، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، بعد اس کے کیا گئے ان کو روشن دلیلیں. لوگ کہتے ہیں جی نورانی صاحب بھی تو بخاری پڑھتا تھا، اور کاڑوی صاحب بھی تو مسلم کا مطالعہ کرتے تھے، اور رب الحق اور ڈب الحق یہ بھی تو کتابیں دیکھتے ہیں. عجیب بات ہے، قرآن پاک پڑھتے نہیں، بغیم بینہم، زد آئی ہے ان میں شیطان کا عناد و زد آیا ہے. زدی سب پڑھتے ہیں، سب پڑھتے ہیں. فہد اللہ الذین آمنوا، بس توفیق دیتے اللہ ایمان والوں کو، لما ان مسائل میں اختلفوا فیہ من الحق، جس میں اختلاف کرتے ہیں حق سے، بِإِذْنِهِ، اللہ کے حکم سے. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہے سیدھے راستے کی. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو صحیح مسلک، صحیح کتاب، صحیح عبادت، صحیح عمل کی توفیق دی، جو اس کا خاص احسان ہے. چونکہ اہل ایمان تفرقات اور اختلافات کے مقابلے میں متفق دین پر ہے، تو پھر فرمایا صراط مستقیم، اہدنا الصراط المستقیم سے ملایا.